بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، صبح صبح ایک بہت ہی اچھی خبر میں آپ کو سنانے لگی ہوں. ایران نے مکمل جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے. ایران اور اسرائیل دونوں نے. بہت بڑی خبر ہے. امریکی صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے پوری دنیا کو مبارکباد دی اور یہ خبر سنائی کہ جو ایران اور اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی پر دونوں ممالک جو ہے آمادہ ہو گئے ہیں. اس میں جون سا ہے نا، ٹرمپ نے کہا ہے کہ 6 گھنٹے میں ایران اور اسرائیل اپنے جتنے بھی مشنز ہیں مکمل کرے گا. اس کے بعد جنگ جو ہے ٹوٹل 12 گھنٹے کے بعد ختم تصور کی جائے گی. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا ایران جنگ بندی سٹارٹ کرے گا اور پھر 12واں جو گھنٹہ ہوگا اس میں اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی شروع ہو جائے گی اور پھر 24 گھنٹوں کے بعد باضابطہ طور پر پوری دنیا میں اس جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر دونوں ممالک جو ہے اس جنگ میں ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ بہت پازیٹیو نیوز ہے، بہت خوشخبری ہے، کیونکہ دنیا جو ہے بہت خطرے کی طرف بڑھ رہی تھی. ہم ورلڈ وار 3 کی طرف جا سکتے تھے اور میں آپ کو بتاؤں صرف بڑے نہیں، بچے بھی ڈرے ہوئے تھے. یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں لوگوں نے بہت دعائیں کی ہیں، ساری رات جاگ کے لوگوں نے آنسو بہائے ہیں. میں بتا رہی ہوں، میرے خود کے گھر میں میری بیٹی اتنی پریشان تھی، میں آپ کو سچی گواہی دے رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا. میری ٹیم کو PCR میں بہت سے لوگ بیٹھے، ان سب کو فون کر کے میرے ڈائریکٹر کو آدھی رات کو میسیجز کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی. میں گھر جاتی تھی، کہتی تھی میں نے دعائیں کی ہیں، میں نے اللہ کے حضور بہت رو کے دعا کی کہ جنگ بند ہو جائے. ماما اگر جنگ ہوگی تو ہم سب کیا کریں گے؟ یہ ایران کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو میں یہ فیل کر رہی تھی کہ احساسات بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ چھوٹے بچے جو احساسات لے کے بیٹھے نا، یہ جو تکلیف لے کے بیٹھے تھے ایران کی، آج اللہ تعالیٰ نے سن لی، جنگ بندی ہو گئی ہے. آج پلیز شکرانہ ادا کیجیے گا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اکانومی بھی جو گلوبلی ہے نا، اس کے اوپر بہت برا ایفیکٹ آ رہا تھا، اب وہ بھی بچ گئی ہے کیونکہ آئل کے، گیس کے پرائسز جو ہیں وہ بہت اوپر جا رہے تھے. اور اگر یہ ڈبل ہو جاتے ہیں نا پرائسز، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ ہو سکتی ہے. تو اگر سب سے زیادہ نقصان اگر ہونا تھا تو سب سے زیادہ ہمارے عوام کو ہی نقصان ہونا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری اکانومی کدھر بیٹھی ہے. تو آئل پرائسز، یہ پیٹرول پرائسز اگر بڑھ جاتے تو عام انسان کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا، وہ تو افورڈ بھی نہیں کر سکتا. یا اللہ تیرا بہت شکر ہے. بہت خوشی ہوئی، جیسی یہ خوشی آپ کے ساتھ سمیٹی ہے تو بس شکرانہ کیجیے گا اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے آگے جو ہے نا اللہ کے حضور شکر ضرور کیجیے گا. کیا بات ہے جی. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم بات کریں گے آج جو کزن میرجز ہیں نا اس کے حوالے سے. اچھا، اس کے نقصانات تو ہم ڈسکس کریں گے، مگر آپ کو پتہ ہے آج تک ہم نے کزن میرجز کے فائدے تو نہیں پوچھے. آج ہم اس کے فائدوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہو سکتا ہے نا کوئی اس کے فائدے بھی ہوں، تو ہم بڑے عام سے سوال کریں گے تاکہ اس میں ہمیں فائدے اور نقصان دونوں کا پتہ چل سکے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے حادثے ہوئے ہیں کزن میرجز کے، کوئی کانسیکوینسز یا کوئی فوائد، تو پلیز آپ ہمارے سے ڈسکس کیجیے گا، کال کیجیے گا. ول ریسیو یور کال، پروگرام میں شامل کریں گے. اور ہمارے پاس جو پروفیسر راشد ضیاء صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کو مدعو کیا ہے. آج ہم ایکسپلین بھی کریں گے اچھی طریقے سے، کیونکہ وہ عوام کی آواز سمجھتے ہیں، ان کو سمجھانا جانتے ہیں. تو راشد ضیاء صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت خوشخبری جو میں نے سنائی ہے اس کی مبارکباد دوں گی. جنگ بندی ہو گئی. تھینک یو ویری مچ. اور یہ میرے خیال میں ایک گھر میں کانفلکٹس ہوں یا دنیا میں ہوں، یہ پروگریس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آئیں اس کو سیلیبریٹ کریں. اپنے گھر میں بھی کانفلکٹس ہیں تو اس کو پلیز ڈورمنٹ کریں، اور لائف کو آگے بڑھنے کا نام ہے، پیچھے دیکھنے کا نام نہیں ہے. تو لیٹ اس سیلیبریٹ اینڈ لیٹ اس بی پازیٹیو فار یور اون ہوم اینڈ پاکستان. ہمیں پاکستان کا دیکھنا ہے. واہ، بڑی خوشخبری. خیر، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جو کزن میرجز ہیں سر، ہم نے تو اس کے صرف یہی سنے کہ اس کے نقصانات ایسے ہوتے ہیں کزن میرجز کی وجہ سے. تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس بچے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح کی ایسی بیماریاں جو خاندان میں ہوتی ہیں وہ خاندان کے اندر ہی اندر چلتی رہتی ہیں. ہم نے تو یہ والی باتیں سنی. بٹ کیا اس میں پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کا کوئی پازیٹیو ایکسپیکٹ بھی ہے کزن میرجز کا یا نہیں؟ مس فضا، تھینک یو ویری مچ. یہ آپ اویئرنیس کر رہے ہیں. ایک عام آدمی، ہر شہری تک یہ اویئرنیس جانی چاہیے
کہ اس وقت جو پروگرام میں اور آپ کر رہے ہیں یہ ایک سائنٹیفک ریزن کے لیے ہے, یہ ایک میڈیکل کا آسپیکٹ ہم کور کریں گے. دیر از نو کانفلکٹ, ہم کسی مذہبی یا کسی اور سوشل ایشو سے نہیں کر رہے اس کو, ہم صرف سائنٹیفک آسپیکٹ, میڈیکل آسپیکٹ ریز کریں گے. لیکن ایز ہیومن بینگ ہم اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کی جب بھی سوچتے ہیں تو کمفرٹ زون کزنس میں, رشتہ داروں میں بہت زیادہ ہوتا ہے, دیکھے بھالے ہوتے ہیں, غلطی کا امکان نہیں ہوتا, آرٹیفیکٹس بلنڈر ہونے کا چانس نہیں ہے. جیسے موویوں میں, ڈراموں میں خوبصورتی سے ڈپکٹ کیا جاتا ہے کہ ایک نئی جگہ پہ شادی کی, پتہ لگا کہ پارٹی تو وہ تھی ہی نہیں جس کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے, یا لڑکی کوئی اور دکھائی, لڑکا کوئی اور دکھایا, بعد میں لڑکا کوئی اور ہی نکل آیا. تو یہ داستانیں بہت عام ہیں. لیکن کزنس میں جو کمفرٹ زون ہے, ایک دوسرے کا جاننا ہے, وہ آلریڈی آپ نسلوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور آلریڈی بہت ساری 60% پچھلے جتنے بھی برٹش جرنل ہے یا BBC کی نیوز جو ان کی اردو ٹرانسمیشن آتی ہے, اس میں بہت سارے سروے یہ پروو کرتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ کامن ہماری سوسائٹی میں 50 to 60% پاپولیشن ان پاکستان لائک ٹو میری ان کزنس, یا ہو چکی ہے یا کرتی ہے. سائنٹیفک آسپیکٹ میں فضا یہ ہے کہ 6000 مور دین 6000 جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں جو ایک انسان سے دوسرے میں ٹرانسمٹ ہوتے ہیں, اور ان میں سے واسٹ میجورٹی جو بیماریاں ہیں, ایلمنٹ ہیں, یہ زیادہ سے زیادہ ایک کزن میریجز جہاں پہ بار بار, جیسے فار ایگزامپل ڈسیبلٹی فزیکل ہو, مینٹل ہو. سو سوری, ہمیں یہاں رکنا پڑے گا. اٹس اے بریکنگ نیوز, ول بی رائٹ بیک. رائٹ جی پلیز. کمیونٹی کے جو بھی معاملات ہیں وہ ہم یہاں پر اس کو فیشن کے طور پر بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں. مطلب بہت عجیب سی بات لگتی ہے باہر کے ممالک میں کہ آپ گرون اپ ہو گئے ہیں اور آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہیں ابھی تک. جیسے ایک بڑا پوائنٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نکلیں بھائی, اب آپ 20 سال کے ہو گئے, گھر سے باہر نکلیں, جائیں کام کریں. اور ماں باپ اور بچے ایک دوسرے کو فون کر کے ٹائم لیتے ہیں کہ ہم ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, آپ اویلیبل ہیں اس ویکینڈ پہ یا نہیں اویلیبل. ماں فون کرتی رہے گی, باپ فون کرتا رہے گا, وہ فون ہی نہیں اٹھاتے آگے سے. تو یہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں ان باتوں سے بھی انسپائرڈ ہو کے اپنے معاملات, جو ہمارا دین تو اس کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ دین نے تو اولاد کو اتنے سارے احکامات دے رکھے ہیں کہ بڑھاپے میں والدین کو ایسے ریسیو کرو جیسے تم نے انہیں پھولوں کی طرح سے رکھنا ہے, اور خدمت کا جذبہ دیا, اور اس خدمت کو بہت اعلیٰ خدمت قرار دیا, اور کہا کہ ان کی خدمت جو ہے, ماں کی خدمت تمہاری جنت ہے. بڑھاپے میں ان سے اف تک کر کے بات نہ کرنا,